کوئی ایک آنسو بہانے والا کوئی نہیں. پہلے آسمان پہ اللہ کا حکم نافذ ہوگا، موت موت. پہلے آسمان کے فرشتے دھڑم، اتنے فرشتے ہیں کہ 4 انگلی کے برابر بھی خالی جگہ نہیں ہے آسمان پر. ماتھا سجدے میں پڑا ہوا ہے، دھڑم. پھر دوسرا آسمان فنا، پھر تیسرا فنا، پھر چوتھا فنا، پھر 5واں فنا، پھر 6 پہ، پھر 7ویں پہ. ایک دم آسمان کی مخلوق کا صفایا ہو رہا ہے. نورانی مخلوق بھی آج موت کی کڑواہٹ کو چکھ رہی ہے. پھر اللہ تعالیٰ عرش کی طرف متوجہ ہوگا، کہے گا عرش کے فرشتوں کو موت دے دو. تو 4 اس وقت فرشتے ہیں، قیامت کے دن 8 ہوں گے، ابھی 4 گریں گے. عرش اللہ کے امر پر کھڑا ہو جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جبریل مر جائے، میکائیل مر جائے. اس اعلان کو سن کر اللہ تعالیٰ کا عرش پکارے گا یا اللہ جبریل کو بچا لیں، میکائیل کو بچا لیں. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کو فقط كتبت الموت على من كان تحت عرشی، چپ ہو جاؤ، میرے عرش کے نیچے سب کو مرنا ہے، کوئی نہیں بچ سکتا، کوئی نہیں زندہ رہ سکتا. جبریل، میکائیل. پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے اسرافیل مر جائے. تو وہ سور پھونک رہا ہوگا، ابھی تک سور اس کے ہاتھوں سے چھوٹے گا، عرش پر چلا جائے گا اور اسرافیل ایسے گرے گا. پھر اللہ تعالیٰ اوپر، ملک الموت نیچے. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کون باقی؟ تو وہ کانپتے ہوئے کہے گا بس یا اللہ میں باقی، اوپر تیری ذات باقی. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے موت مر جا، تو بھی میری ایک ادنا مخلوق ہے. آج تجھے بھی موت کا پیالہ پینا ہے. وہ ایسی چیخ مارے گا، اگر انسانیت اور جنات ہوتے تو ان کے کلیجے پھٹ جاتے، پر وہ تو پہلے ہی مر چکے ہیں. ملک الموت کو مارنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائیں گے من کان لی شریکا فلیأتہ، اب ہے کوئی میرا شریک تو میرے سامنے آئے. سب ختم میرے بھائیوں. اس مٹ جانے والے گھر، اس ٹوٹ جانے والی جھوک، اس اجڑ جانے والی سرائے پر اپنا سب کچھ لگا دینا، اس سے بڑی کوئی دنیا میں نادانی کوئی نہیں. تو کہر سو حوث کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا، قذاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نکارا. دیکھو کیسے جوان بچے کو لے گیا. قذاق، قذاق پرانی اردو نا ڈاکو، ڈاکو. قذاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نکارا. جوان بچے کو اٹھا کے لے گیا، بوڑھوں کو چھوڑ گیا، جوان کو لے کر نکارے بجاتا ہوا کہ آ رہا ہوں آ رہا ہوں، روک کے دکھاؤ روک کے دکھاؤ. قذاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نکارا. کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا. سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا. بھائیو اللہ نے اس کو مٹانا ہے. مسافر بن کے چلو، اپنی آخرت کو سامنے رکھ کر چلو. پھر اس سے اگلا دن ہے، اس سے اگلا دن آئے گا، اس سے اگلا دن آئے گا جب اللہ نے سب کچھ مٹا دیا. پھر اعلان کرے گا ہاں این الملوک، بادشاہ کہاں ہے؟ این الجبارون، ظالم کہاں ہے؟ این المتکبرون، تکبر کرنے والے کہاں ہیں؟ لمن الملک اليوم، آج بادشاہی کس کی ہے؟ کوئی ہو تو جواب دے. پھر اللہ کہے گا للہ الواحد القہار، آج اکیلے اللہ کی بادشاہی. انی بدأت بالدنیا ولم تکن شیئا وانا الذی اعیدها، میں نے دنیا کو بنایا، میں نے اسے مٹایا، اب انتظار کرو دوبارہ زندہ ہونے کا، تمہیں پھر اٹھایا جائے گا. کما بدأنا اول خلق نعیدہ وحشرناهم فلم نغادر منهم احدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم اول مرہ بل زعمتم ان لن نجعل لكم موعدا. تم کہتے رہے پتہ نہیں کون زندہ کرے گا، کیسے زندہ کرے گا. ایک آواز، وہی آواز جس سے موت کا پیغام دیا تھا، اسی آواز کو زندگی کا پیغام بنایا. اور ایک آواز ونفخ فی الصور، ایک آواز آئی فاذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون. قبریں پھٹ گئیں، لوگ نکلے، مرد عورت، پورے جوان، ننگے بدن، ننگے پاؤں، ننگے سر، میدان محشر کی طرف سفر چل رہا ہے. فتاتون افواجا، 3 قسم کے لوگ ہیں. کچھ لوگ پیدل چل رہے ہیں، کچھ لوگ سواریوں پہ چل رہے ہیں، کچھ لوگ سر کے بل چل رہے ہوں گے، سر کے بل. تو ایک صحابی نے کہا سر کے بل کیسے چلیں گے یا رسول اللہ؟ کہ جس اللہ نے ٹانگوں پر چلائے وہی سر کے بل چلائے گا. جس کو اللہ نے پکڑ لیا اور اس کو فیصلہ آباد سے ملک شام تک سر کے بل چل کے جانا پڑا، اس کا تو اسی میں حشر ہو جائے گا، تو اسی میں ختم ہو جائے گا. لیکن آج موت مر رہی ہے، باقی کوئی نہیں مر رہا. آج موت کو موت آنی ہے.
اللہ سب کو اکٹھا کر رہا ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا عرش آئے گا، وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اللہ کا عرش سروں پر آئے گا، اس کو 8 فرشتوں نے اٹھایا ہوگا، اور وہ تسبیح پڑھیں گے سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والجبروت، سبحان الحی الذی لا یموت یمیت الخلائق ولا یموت، سبوح قدوس یمیت الخلائق ولا یموت۔ اس تسبیح، اس کی آواز ہوگی، اسی کی ہیبت ہوگی۔ جب یہ عرش سروں پر آئے گا تو ساری دنیا بے ہوش ہو کے گر جائے گی۔ ہمارے نبی نے فرمایا سب سے پہلے مجھے ہوش آئے گا، سب سے پہلے مجھے ہوش آئے گا، میں دیکھوں گا موسیٰ علیہ السلام عرش کا پایا پکڑ کے کھڑے ہوں گے، ایسے موسیٰ علیہ السلام عرش کا پایا پکڑ کے کھڑے ہوں گے، اور اس کے بعد باقی مخلوق کو ہوش آئے گا۔ پھر اللہ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے گا، پھر ہمارے نبی کو کپڑے پہنائے گا، پھر انبیاء کو کپڑے پہنائے گا، پھر اللہ اذان دینے والوں کو بلائے گا آؤ بھائی آج شفیع کو کپڑے پہناؤ۔ گلستان کالونی والے ننگے اور شفیع نے کپڑے پہنے ہوں گے، جس کو یہ سمجھتے ہیں یہ 2 ٹکے کا نوکر ہے، یہ ہمارا 2 ٹکے کا ملازم ہے، اس کو کپڑے پہنائے جائیں گے، اور یہ سارے جو چودھری بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ جو ہم کھڑے ہوئے ہیں ہم سب ننگے مؤذن کے کپڑے ہوں گے۔ اطول اعناقا یوم القیامہ، سب سے اونچے مقام پر مؤذن کھڑے ہوں گے قیامت کے دن، سب سے اونچے مرتبے پر کھڑے ہوں گے۔ ایک دفعہ حضرت علی نے فرمایا ہے کاش میں حضور سے یہ وصیت لکھوا لیتا کہ آپ کے بعد آپ کی مسجد میں میرے بیٹے حسن حسین اذان دیں گے اور کوئی اذان نہ دے گا۔ کے بعد آپ کی مسجد میں میرے بیٹے حسن حسین اذان دیں گے اور کوئی اذان نہ دے گا، پر میں یہ کام نہ کر سکا۔ جو آخرت کو سامنے رکھ کر چلتے ہیں وہ ایسی اس کی عظمت ان کے دلوں میں اتری ہوئی ہوتی ہے۔ تو 4تھے نمبر پر مؤذن کو کپڑے پہنائے جائیں گے، اس کے بعد اللہ جس کو چاہے گا پہنائے گا، جس کو چاہے گا پہنائے گا، پھر اس کے بعد کوئی نہیں آتا کہ کس کو پہنائے گا، بہتوں کو اس کے بعد بھی پہنائے گا، لیکن اس کی اپنے اختیار پر ہوگا، اپنی ثواب دید پر ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ